السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجو پتر بس کر دے، آ کے تو بھی کھانا کھا لے، کب سے اس منحوس کو سیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی مگر ابھی تک تیرا کام ختم نہیں ہوا۔ جان چھوڑ دے اب اس بدبخت کی۔ آ رہا ہوں ابا، تم روٹی کھانا شروع کرو، بس مجھے 15 منٹ اور لگیں گے۔ میں صبح سے اس ٹرک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر یہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ جیسے ہی اسے ٹھیک کر کے چلانے کی کوشش کرتا، یہ پھر سے زوں زوں کرنے لگتا اور وہیں پر رک جاتا۔ مگر ابا ناراض ہو رہا تھا کیونکہ رات کے 9 بج گئے تھے اور ابھی تک ہم نے کھانا نہ کھایا تھا، حالانکہ کھانا بھی اپنی ہی ہوٹل پر موجود تھا، مگر مجھے کھانے کا ٹائم ہی نہ مل پایا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس ٹرک کو ٹھیک کرنے کے بعد ہی منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤں، مگر مجھے مایوس ہی لوٹنا پڑا کیونکہ یہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوا تھا۔ میں نے پاس کھڑے نلکے سے ہاتھ منہ دھویا کیونکہ میرا کام ہی ایسا تھا کہ بندہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتا جائے تو پھر ہاتھ پر کالک لگ جاتی ہے، اور میں تو صبح سے اسی کام میں جتا ہوا تھا۔ نہ میرے کپڑے دیکھنے کے تھے اور نہ ہی میرا چہرہ۔ نلکے سے ہاتھ منہ دھونے پر کچھ تو صفائی ہو گئی مگر ابھی تک بھی میری حالت اچھی نہ ہوئی تھی، مگر اب بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، اس لیے میں ابا کے بلانے پر ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ اوے آجا پتر، کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، اپنے بوڑھے باپ کا ہی خیال کر لے۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر ابا پھر سے کہنے لگے، ارے ابا، میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ میرے لیے بیٹھیں۔ آپ کو پتہ تو ہے جب میں کبھی کسی کام پر لگ جاؤں تو اسے مکمل کرنے کے بعد ہی ہاتھ چھوڑتا ہوں، مگر آج یہ بدبخت ٹرک پتہ نہیں کہاں سے میرے متھے لگ گیا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی مگر ابھی تک چلنے کے قابل نہیں ہوا۔ میں نے ابا کو دیر ہونے کی وجہ بتائی۔ اچھا بس کر دے پتر، اب بس کر دے، جلدی سے روٹیاں اور سالن لے کے آ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، لگتا ہے آج میری شوگر پھر سے لو ہو جائے گی۔ ابا نے بھوک سے نڈھال ہوتے ہوئے کہا، جی ابا بس 2 منٹ بیٹھیں، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ پھر 2 منٹ کے اندر ہی میں روٹیاں اور 2 پلیٹوں میں سالن لیا۔ راجو پتر، تو نے پھر سے دال کا سالن بنا لیا۔ تجھے پتا ہے میں دال نہیں کھا سکتا، مگر تجھے تو باپ کے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں۔ پلیٹوں میں بھری دال کو دیکھ کر ابا کو پھر سے غصہ چڑھ گیا۔ ابا میں کیا کروں، جو گاہک یہاں پر آتے ہیں وہ ایسا ہی کھانا کھاتے ہیں، وہ کوئی امیر زادے نہیں ہوتے کہ جن کے لیے میں مرغیاں بنا لوں۔ اگر ایسا ہو تو پھر میرا ہوٹل ہی نہ چلے اور میرا کام کاج ٹھپ ہو جائے۔ اگر آپ دال نہیں کھانا چاہتے تو میں پاس کے ہوٹل سے آپ کے لیے کچھ اور لے آتا ہوں۔ میں نے ابا کا بگڑتا موڈ دیکھ کر فوراً حل پیش کیا۔ بس کر دے، بڑا تو فرما بردار، تجھے سب پتا ہے پھر بھی جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں کھانا پینا ہی چھوڑ دوں۔ ابا اب بھی برہم بیٹھے تھے، اصل میں ان کا بھی قصور نہ تھا کیونکہ وہ شوگر کے مریض تھے اور زیادہ تر بھوک برداشت نہ کر سکتے تھے، مگر میں بھی کیا کرتا، میں غریب آدمی ایک سادہ سا ہوٹل چلاتا تھا، میرے گراہک بھی میری طرح غریب ہی ہوتے۔ وہ بیچارے ٹرک ڈرائیور کب قسم قسم کے کھانے کھا سکتے تھے، میں تو ان کی جیب کا مطابق ہی دال ساگ وغیرہ بنا لیتا تھا، مگر ابا کو ایسے کھانے نہ پچتے اور ابا ہر وقت مجھ سے شکایت کرتا رہتا۔ اب ابا خاموشی سے وہی دال کھانے لگے تھے۔ ہم نے ہوٹل کا دروازہ مکمل طور پر کھول رکھا تھا تاکہ باہر مسافر آتے جاتے دکھائی دے سکیں۔ ابھی ہم وہیں بیٹھے کھانا ہی کھا رہے تھے
کہ میری نظر دروازے سے باہر پڑی۔ وہاں پر ایک نوجوان موٹر سائیکل کو اپنی زورے بازو پر گھسیٹ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اس کی موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھی مائی بھی چلتی آ رہی تھی۔ اس کی عمر سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لڑکا اس کا بیٹا ہے۔ وہ بوڑھی مائی میرے ہوٹل پر پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے تھک گئی ہے۔ پھر وہ لڑکا ادھر ادھر دیکھنے لگا، شاید ہوٹل کے مالک یعنی مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر میں بھی باہر نکل آیا۔ میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگا کہ بھائی، میری موٹر سائیکل پنچر ہو گئی ہے۔ میں ابھی پنچر کی دکان سے پنچر لگوا کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے اماں کو یہیں بٹھا دو۔ اماں اب اور چلنے کے قابل نہیں رہی۔ اس لڑکے نے اپنی کہانی بتائی تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنی ہوٹل پر چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں پیٹرول بھی رکھتا تھا۔ کبھی کبھی آتے جاتے مسافر لے جاتے، مگر میں پنچر نہ لگاتا تھا، اس لیے اسے جانے کا کہہ دیا اور راستہ سمجھا دیا۔ لگتا تھا وہ یہاں پہلی مرتبہ آئے تھے، مجھے وہ یہاں کے معلوم نہ ہوتے۔ بوڑھی اماں پریشانی کے عالم میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں ان کے پاس گیا اور بولا، اماں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ آپ بہت زیادہ تھکی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ لگتا تھا کہ اس میں بولنے کی بھی ہمت نہیں۔ ابھی میں واپس ہی لوٹ رہا تھا کہ اس نے مجھے آواز دی، پتر ایک گلاس پانی لیا۔ ان کی بات سن کر میں ہوٹل کے اندر گیا اور پانی کا گلاس لے کر ان کی طرف جانے لگا۔ ابا اب بھی چپ چاپ بیٹھے اندر کھانا کھا رہے تھے۔ ان کو کچھ علم نہ تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آ کر اس مائی کو پانی دیا۔ اب اس کے بچے کو گئے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے تھے۔ اماں جی آپ تھک گئی ہوں گی، آپ ہوٹل کے اندر چل کر بیٹھ جائیں، یہاں پر سردی بھی ہو رہی ہے۔ وہ میری اس بات پر خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہی، مگر پھر کچھ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ جس طرف ابا بیٹھے تھے میں اسے اس طرف نہ لے گیا، بلکہ ہوٹل کے پچھلے دروازے سے اسے اندر لے گیا تاکہ وہ وہاں بیٹھ کر آرام سے اپنے بیٹے کا انتظار کر سکے۔ ابا نے بھی ابھی تک اس عورت کو نہ دیکھا تھا۔ میں اندر آیا اور میں نے ابا کو ساری بات بتائی، مگر انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب اس مائی کے بچے کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر وہ ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ ابا بھی اب گھر جا چکے تھے، کیونکہ میں رات گئے یہیں رہتا تھا، کیونکہ مسافر اکثر آتے رہتے اور میں ان کی مشکلات حل کرتا رہتا، کیونکہ میں ایک مکینک تھا اور ٹرک ڈرائیور تو راتوں کو ہی سفر کرتے تھے، تو مجھے ان کے لیے بیٹھنا ہی پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر سے اسی کمرے میں گیا جہاں پر اس مائی کو بٹھایا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر اب پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں جی آپ کا بیٹا تو ابھی تک نہیں لوٹا، اب آپ کیا کریں گی؟ میری بات سن کر ان کی پریشانی بڑھ گئی اور ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ بولی، پتہ نہیں بیٹا، وہ تو یہی کہہ کر گیا تھا کہ ابھی پنچر لگوا کر آ رہا ہوں، اب مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں گیا، میں تو یہاں پر بیٹھی ہوں۔ میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ اماں آپ پریشان نہ ہوں، یہاں ہر چیز کا انتظام ہے۔ اگر آپ کا بچہ تھوڑی دیر اور لگا بھی دے تو کوئی فکر نہیں، یہاں آپ آرام سے بیٹھیں۔ یہ کہہ کر میں پھر سے اپنے ٹرک کی طرف آ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی کھڑا تھا۔
مجھے آج بہت غصہ آ رہا تھا کہ آخر میں اسے ٹھیک کیوں نہیں کر پا رہا۔ اس کا ڈرائیور صبح سے مجھے دیکھ کر گیا تھا اور اب وہ لوٹنے ہی والا تھا، مگر اب تک میں نے اسے ٹھیک نہ کیا تھا۔ آج میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں گھر جاؤں نہ جاؤں مگر اس کو ٹھیک کر کے رہوں گا، چاہے مجھے ساری رات ہی یہیں پر بیٹھنا پڑے۔ اب رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں ابھی تک ٹرک میں گھسا ہوا تھا اور اماں کا بچہ ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ اماں اب ہوٹل سے باہر نکل آئیں اور میرے پاس آ گئیں۔ بولی بیٹا میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں رہ گیا، اللہ خیر کرے اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ اب ان کی پریشانی مزید بڑھ چکی تھی۔ میں نے کہا اماں کوئی فکر کی بات نہیں، میں تھوڑا آگے جا کے پتہ کر آتا ہوں، آپ یہیں پر بیٹھیں، سڑک سنسان تھی۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل اٹھائی اور قریب کے علاقے سے ہو آیا، مگر اس لڑکے کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے پنچر والی دکان سے بھی پوچھا، مگر اس نے کہا کہ میرے پاس ایسا کوئی لڑکا نہیں آیا۔ میں پھر سے واپس لوٹ آیا اور آ کر میں نے اس مائی کو ساری کہانی بتائی۔ اب اس اماں کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں۔ وہ بولی بیٹا اب میں کیا کروں، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں میرا بیچارہ بچہ کہاں گیا ہوگا۔ میرا تو دل دہل رہا ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی، اماں آپ فکر نہ کریں، اب تقریباً صبح ہونے والی تھی اور میں ابھی تک اس ٹرک کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ صبح کی اذانیں بھی آئیں اور میں نے بھی اس ٹرک سے جان چھڑوائی، مگر اس بوڑھی عورت کا بچہ ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ اب میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ 2-3 گھنٹے کے لیے گھر آرام کراؤں، پھر آ کر ہوٹل کھولوں گا، کیونکہ صبح کے وقت میں یہاں پر ناشتہ بھی لگاتا تھا۔ بس میں سارا دن ہی یہیں مصروف رہتا۔ آج تو اتوار بھی یہیں گزر گئے۔ میں اس بوڑھی مائی کے پاس گیا اور بولا اماں جی آپ میرے گھر چلیں، پھر وہیں چل کر آپ کے بچے کا کچھ نہ کچھ پتہ کرواتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ جانے کے لیے راضی نہ تھی، مگر مجبور ہو کر میرے ساتھ آ گئی، کیونکہ میں ان کے بچے کی عمر کا ہی تھا۔ اس کا دل تو نہ چاہ رہا تھا، مگر وہ مجبوراً میرے ساتھ چل دی۔ میرا گھر یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ موٹر سائیکل پر جاتے جاتے مجھے 10 منٹ لگ گئے۔ جب ہم گھر پہنچے میں نے اس مائی سے کہا اماں نیچے اتر آؤ، اب میرا گھر آ گیا ہے، تم میرے ساتھ اندر چلو، پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بھی موٹر سائیکل سے نیچے اتر آئی۔ اب میں دروازے کے اندر موٹر سائیکل لے جا رہا تھا۔ جاتے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہیں، ابا بھی جائے نماز پر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اس مائی کو باہر پڑی چارپائی پر بٹھا دیا اور بولا آپ یہیں بیٹھیں، میں اماں کو بلا کر لاتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں اندر سے اماں کو بلا کر لے آیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ اماں بھی اب اس مائی کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھیں اور انہیں تسلی دے رہی تھیں، بہن فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ابا بھی اب نماز مکمل کر کے ہماری ہی طرف آ رہے تھے، مگر جیسے ہی ان کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی وہ بھاگ کر آئے اور اس سے آ کے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر راجو پتر تو ہر وقت ہی دیر کر دیتا ہے، آج پھر سے ہوٹل کھولنے میں تو نے دیر کر دینی ہے۔ ابھی تک تو ناشتہ کر رہا ہے اور 7 بج چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تو 9-10 بجے ہی گھر سے نکلے گا تو ہوٹل کب کھولے گا؟ ابا پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلے جا رہے تھے اور مجھے بار بار سلواتیں بھی سنا رہے تھے۔
آج میری نیند دیر سے کھلی تھی کیونکہ میری بیوی اور بچے گھر پر موجود نہ تھے، کیونکہ میری بیوی بچوں سمیت اپنی ماں کے گھر رہنے گئی ہوئی تھی۔ اماں کی آنکھ صبح دیر سے کھلی تھی، جس کی وجہ سے میں بھی دیر سے ہی اٹھا تھا، کیونکہ پہلے تو میری بیوی مجھے جگا دیتی تھی، میں رات کا تھکا ہارا آتا اور سو جاتا تو صبح میری آنکھ نہ کھل پاتی، مگر وہ موجود نہ تھی اور اماں بھی میرے ساتھ ہی سوتی رہ گئی۔ ابا تو فجر پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے اور ہم دونوں سوتے رہ گئے۔ ہماری تو فجر کی نماز ہی قضا ہو گئی تھی، اور پھر اماں کو کھانا بنانے میں بھی گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ ابا آپ بس مجھے 20 منٹ دے دیں، ابھی نکلتے ہیں ہوٹل کے لیے۔ میں نے اپنے ابا سے وقت مانگا اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا، مگر میرے ابا کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ بڑا تو 30 مار خان کے 20 منٹ میں ناشتہ بھی کر لے گا اور ہوٹل جانے کے لیے کپڑے بھی بدل لے گا؟ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، اسی کام میں تجھے گھنٹوں لگ جانے ہیں، گھنٹوں۔ ابا کی بات سن کر میرا کہا نکل گیا، کیونکہ وہ اکثر ایسی باتیں کر جایا کرتے تھے کہ سنجیدہ بندہ بھی ہنس پڑ دے۔ تبھی تھی دوپہر میں باہر بیٹھا ٹرک ٹھیک کر رہا تھا۔ سردیاں ہونے کے باوجود بھی مجھے پسینہ آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت سورج بالکل میرے سر پر کھڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھے بھون ہی ڈالے گا۔ ابھی میں ٹرک ٹھیک کر رہا تھا کہ ابا کی آواز آئی، راجو پتر آجا، تیری ہانڈی جل رہی ہے۔ تو میں دوڑتا ہوا ہوٹل کے کچن کے اندر گیا، کیونکہ سارے کام کاج میں خود ہی سنبھالتا تھا۔ میرا دل کسی ملازم کو رکھنے کے لیے نہ کرتا، کیونکہ ایک تو اتنی سی کمائی ہوتی اور اوپر سے ملازم کو بھی تنخواہ دینی پڑتی، تو میں چاہتا کہ سب کام کاج میں خود ہی کر لوں۔ جب میں اندر گیا تو چنے مکمل طور پر جل چکے تھے۔ میں نے جلدی جلدی سے چولہا بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آج مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ میں لالچی ہو گیا ہوں۔ جب اتنے سارے کام کر نہیں سکتا، کوئی ملازم ہی رکھ لوں، اس طرح کوئی کام خراب تو نہ ہوگا۔ کچن میں آتا تھا تو پیچھے ڈرائیور آوازیں لگانے لگتے کہ بھائی کہاں چلے گئے ہو، میرا ٹرک ٹھیک کر دو، میں نے لمبے سفر پر نکلنا ہے۔ اور اگر کسی کا ٹرک ٹھیک کرنے باہر آتا تو اندر سے ابا آوازیں دینے لگتا کہ کچن میں کچھ نہ کچھ جل رہا ہے۔ میں تو روز روز کے چکر سے اب تھک چکا تھا۔ ملازم نہ رکھنے کی وجہ سے اتنا مجھے منافع نہ آتا جتنا نقصان ہو جاتا۔ آج بھی میں کریانہ سٹور سے 20,000 کے چنے لے آیا تھا۔ آج میں نے سوچ رکھا تھا کہ چنے کا سالن بناؤں گا، کیونکہ اتنے دنوں سے ڈرائیور بول رہے تھے کہ بس کبھی دال کھلائے جا رہے ہو، کچھ اور بھی بنا لو، اور اب وہ چنے بھی جل چکے تھے۔ پھر میں اٹھا اور اوپر سے چمچ کے ساتھ چنے ایک علیحدہ برتن میں نکالنے لگا تاکہ کچھ تو بچت ہو جائے۔ اسی وقت ابا بھی میرے سر پر آن کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر سے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آتے ساتھ ہی بولے، راجو پتر، تو اتنا کماتا نہیں جتنا تو ضائع کر دیتا ہے، آج پھر سے سالن جلا دیا ہے۔ میں نے تجھے کتنی مرتبہ سمجھایا ہے، جب اندر کچھ چڑھا کے گیا کر تو مجھے بتا جایا کر، میں ہی دیکھتا رہوں گا، اور کچھ نہیں تو یہ کام تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ مجھے ابا کی اس بات پر بڑا افسوس ہوا، کیونکہ جب میں ابا کو کوئی کام کہہ کر جاتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے اور کہتے، تجھے ذرا شرم نہیں آتی باپ سے اس عمر میں کام کروانے میں؟ یہ بات سن کر مجھے بھی حیا آ جاتی اور میں سارا کام خود سنبھالنے کی کوشش کرتا، مگر آج ابا خود ہی مجھ سے شکایت کر رہے تھے۔
کہ انہیں کوئی کام نہیں بتاتا، مگر میں نے بھی ابا سے کچھ نہ کہا، کیونکہ اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور اپنی باتیں خود ہی بھول جاتے تھے۔ چنوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں پھر سے باہر آ گیا، کیونکہ باہر سے ڈرائیوروں کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی کو لمبا سفر کرنا تھا تو کسی کو گھر لوٹنا تھا۔ آج ہم جلدی سے گھر لوٹ آئے تھے، کیونکہ ہوٹل پر آج کچھ خاص کام نہ تھا۔ 2 ٹرک ہی سارا دن ٹھیک ہونے کے لیے آئے اور وہ میں مغرب سے پہلے ٹھیک کر کے فارغ ہو گیا۔ جب ہم تھکے ہارے گھر لوٹے تو میری تو تھکن ہی اتر گئی، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو 1 ہفتے سے نہ دیکھا تھا اور آج وہ واپس آ چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوڑتے ہوئے میری طرف آئے اور میرے گلے لگ گئے۔ احمد تو میری جان ہی نہ چھوڑ رہا تھا، مگر مریم تھوڑی شرمیلی سی تھی۔ مجھ سے ملنے کے بعد پھر وہ دور ہٹ گئی۔ احمد ابھی تک اپنی بازو کو میرے گلے میں ڈالے کھڑا تھا۔ میں نے مریم کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ وہ بھی شرماتی ہوئی آنے لگی، کیونکہ ابھی اس کی عمر صرف اور صرف 2.5 سال تھی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 روپے نکال کر دونوں کو دے دیے اور احمد کو سمجھایا کہ بہن کا ہاتھ پکڑ کے جانا۔ اب وہ محلے کی نکڑ پر کھڑی دکان سے چیزیں لینے جا رہے تھے۔ پھر میں اپنے کمرے کے اندر آ گیا۔ وہاں پر میری بیگم بیگ کھولے سامان نکال کر الماری میں رکھ رہی تھی، کیونکہ وہ ہفتہ بھر کے لیے رہنے گئے تھے، جس کے لیے وہ اپنے اور بچوں کا ضرورت کا سامان لے کر گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر السلام علیکم کہنے لگی۔ میں نے بھی وعلیکم السلام کہہ دیا۔ اس کے چہرے پر گھر آنے کے بعد ایک عجب سی چمک تھی اور میری خوشی کی تو انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ میں اب اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دن دور نہ رہ سکتا تھا۔ مجھے تو ہر وقت چھوٹی سی مریم کی یاد آنے لگتی۔ پھر وہ کھانے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی ہاتھ منہ دھونے کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی ہم بیٹھے کھانا ہی کھا رہے تھے کہ ابا بھی ہماری چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے اور بولے، راجو پتر، تو میری اکلوتی اولاد ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تیرا بیٹا تیری طرح اکیلا خوار نہ ہوتا رہے، بلکہ اس کا کوئی بھائی بھی ہو ہاتھ بھٹانے کے لیے۔ میں ابا کی بات سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھے ایک اور بیٹا پیدا کرنے کی صلاح دے رہے تھے۔ ابا جی، آپ نے مہنگائی تو دیکھی ہے، بندہ اتنے ہی بچے پیدا کرے جتنے وہ پال سکے۔ ابا میری اس بات پر ناراض ہونے لگے۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں میری بات اچھی نہ لگی۔ پھر مجھے ایک شرارت سوچی، ابا جی آپ بھی تو اکیلے تھے، آپ کا بھی تو کوئی بھائی بہن نہ تھا، آپ نے بھی تو زندگی گزار لی، میں نے بھی گزار لی، تو میرا بیٹا بھی گزار لے گا۔ یہ بات سن کر ابا کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی ہوتا ہے، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو، مگر وہ کچھ کہے سنے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ آخر ابا کو کیا ہوا ہے۔ جب بھی میں کبھی ایسی بات کرتا تو وہ پریشان ہو جاتے، کیونکہ آج تک میں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو نہ دیکھا تھا۔ وہ تو اکثر یہی کہتے تھے کہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں اور میرے ماں باپ میری جوانی کے دنوں میں ہی چل بسے تھے، ہمارا گزر بسر میری کمائی سے آرام سے ہو جاتا، ہماری زندگی اچھی کٹ رہی تھی کہ ایک دن اچانک میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں موٹر سائیکل پر احمد کو بٹھائے بازار سے سودا لینے گیا تھا۔ مجھے تو کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ احمد کہاں ہے اور میں کہاں ہوں۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں موجود پایا۔ وہاں میری بیوی کھڑی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں
دکھ کے آنسو موجود تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ بیگم اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ اب مجھے بھی فکر لاحق ہونے لگی تھی کہ آخر کیا ہوا ہے۔ پھر مجھے احمد کا خیال آیا۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ احمد ٹھیک ہے، مگر وہ کوئی جواب نہ دیتی اور بس روئے ہی جا رہی تھی۔ اسی وقت ابا کمرے کے اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر بھی غم نمایاں تھا۔ اب میرا دل دہل گیا کہ اللہ خیر کرے، احمد تو ٹھیک ہے۔ آتے ساتھ ہی میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا احمد ٹھیک ہے؟ یہ تو مجھے کچھ نہیں بتا رہا، آپ ہی بتا دیں۔ تو ابا کی بھی آنکھیں نم ہونے لگیں اور بولے، بیٹا احمد ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل پھٹنے کو آ گیا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری روح پرواز کر گئی ہے، مگر میں ابھی تک سانسیں لے رہا تھا، کیونکہ انسان کو خدا نے اتنا نازک نہیں بنایا کہ وہ دکھ ہی نہ جھیل پائے، بلکہ دکھ سکھ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ تو میں بھی اس دکھ کے سائے میں جینے لگا۔ آج احمد کو گئے ہوئے کتنے ہی دن گزر چکے تھے، مگر آج بھی مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کسی کمرے سے دوڑتا ہوا آئے گا اور کہے گا، ابا مجھے 10 روپے دیں، میں نے چیز کھانی ہے۔ مگر یہ ایک خواب ہوتا اور ٹوٹ جاتا۔ حقیقت تو بہت تلخ تھی۔ میری بیوی سارا دن روتی رہتی۔ اس کو احمد کے جانے کا بہت بڑا غم تھا۔ مجھے بھی احمد کا بہت بڑا غم تھا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ احمد کا مقابلہ باپ بھی نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی مریم کو تو اس بات کا کچھ علم ہی نہ تھا۔ وہ ادھر سے ادھر گھومتی پھرتی اور کھیلتی رہتی۔ اماں ابا بھی اب اداس ہو گئے تھے۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے کہتے تھے کہ ایک اور بچہ پیدا کر لو، مگر میں نے ہی ان کی نہ سنی تھی۔ لیکن آج مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، کیونکہ ہم رب کے فیصلوں کو روک تو نہیں سکتے، مگر والدین کی مرضی کے مطابق اگر کام کریں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ ابا ٹھیک کہتے تھے۔ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ سارے فیصلے خدا کے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر 2 بچے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ کی مرضی کے فیصلے ہیں۔ اگر اللہ ایک پھول کو ہم سے لے لیتا ہے تو دوسرا موجود ہوتا ہے، جس سے ہماری زندگی کا گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ میں اب ہوٹل پر کام نہ کر سکتا تھا، ہر وقت اداس رہتا۔ ہر روز ہوٹل پر جاتے وقت قبرستان سے احمد کی قبر پر بھی ہوتا جاتا۔ ابا مجھے یوں دیکھ کر پریشان رہنے لگے تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ ہر وقت کہتے کہ بیٹا یوں مایوس نہیں ہوتے، اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، تم دعا کرو کہ اللہ پھر سے تمہیں اولاد کی خوشی نصیب کرے۔ مگر میں اپنے احمد کو کیسے بھلا سکتا تھا؟ وہ تو میری جان کا ٹوٹا تھا۔ مگر ابا کی بات بھی درست تھی۔ خدا کا بھی تو یہی حکم ہے کہ جیسے میں تمہیں پیاری چیزیں عطا کرتا ہوں ویسے لے بھی لیتا ہوں۔ تو ہم رب کے فیصلوں کے آگے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مالک ہے، جیسی اس کی مرضی۔ اب میں اور میری بیگم ہر وقت یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ پھر سے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر دے، مگر ابھی تک ہماری دعا قبول نہ ہوئی تھی۔ 2 سال بعد آج ہمارے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ میں بہت خوش تھا، مگر مجھ سے زیادہ خوش ابا تھے۔ وہ کہتے کہ بیٹا میں تجھے کہتا تھا کہ رب سے دعا مانگتے رہو، رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آج مجھے بھی رب کی رحمت پر یقین آ گیا تھا، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے تو میں مایوس ہونے لگا تھا۔
مگر آج میں بہت زیادہ خوش تھا اور رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یا رب تو نے میری خواہش پوری کر دی، اور ساتھ ساتھ ابا کی بھی، کیونکہ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ میرے 2 بیٹے ہوں۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اس دن میں نے رب کا بڑا شکر ادا کیا۔ میں نے سارے محلے میں مٹھائی بنٹوائی تھی۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ساری دنیا میں ہی مٹھائی بنٹوا دوں۔ آج سے پہلے میں اتنا خوش کبھی نہیں ہوا۔ میں اور اماں حیران و پریشان ابا کو دیکھ رہے تھے کہ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ اس بوڑھی عورت سے گلے لگ کر کیوں مل رہے ہیں؟ مگر ابا اور اس بوڑھی عورت کو تو کوئی خیال ہی نہ تھا، ایک دوسرے کے گلے لگ کر بس روئے جا رہے تھے، اور ہم ان کا منہ تکتے رہے۔ ان کے رونے کی آواز سے اب میری بیگم بھی کمرے سے باہر کی طرف نکل آئی تھی۔ وہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آخر یہ خاتون کون ہے۔ آج تک تو ابا یہی کہتے رہے کہ ان کا کوئی بھائی بہن، کوئی رشتہ دار نہیں، تو اب یہ بوڑھی عورت کہاں سے آئی ہے؟ میرا پیارا بھائی، میرا چھوٹا بھائی، تو کہاں چلا گیا تھا؟ ہم نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ابا تیری وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے تھے، اور ایک دن اس دنیا سے ہی چل بسے۔ اماں تجھے ہر وقت یاد کر کر کے روتی رہتی اور کہتی کہ میرا گل شیر ایک دن ضرور لوٹے گا، مگر تو پھر بھی نہ لوٹا۔ وہ بوڑھی اماں اب ابا سے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی، اور ان کی باتوں سے ہم تو حیران پریشان کھڑے تھے، کیونکہ ان کی باتوں سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ ابا کی بہن ہیں، مگر آج تک تو ابا نے ہمیں کہا تھا کہ ان کا کوئی بھائی بہن نہیں۔ ہمارا دماغ اس حقیقت کو برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ ابا اس بوڑھی عورت کی باتوں پر خاموش کھڑے رہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ سکینہ، میں تجھے سب کچھ بتاتا ہوں، بلکہ تو تو میری بڑی بہن ہے، تو تو میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ تجھے تو اچھی طرح پتا تھا کہ میں کیوں گھر سے بھاگ آیا تھا۔ وہ بوڑھی مائی بابا سے کہہ رہی تھی کہ گلشیر، مجھے یہ تو پتا تھا کہ تو گھر سے کیوں گیا، مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ تو کہاں گیا۔ اگر میں یہ جانتی ہوتی تو تجھے ایک نہ ایک دن ڈھونڈ ہی لیتی۔ اب میرا دماغ جواب دے گیا تھا۔ میں جلدی سے ابا کی طرف آیا اور کہنے لگا، ابا یہ کیا حقیقت ہے؟ اب دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ ہمیں بھی حقیقت سے آگاہ کر دیں، ورنہ ہمارا دماغ ہی پھٹ جائے گا۔ میری بات سن کر ابا آنکھوں سے آنسو پونچھنے لگے اور کہنے لگے، بیٹا اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے تو پھر آج میں تجھے اپنی زندگی کی ایک تلخ حقیقت بتاتا ہوں۔ ماسٹر صاحب، آپ میرے ابا کو مت بلائیں، اگر انہیں میرے نتیجے کا پتہ چل گیا تو وہ میری جان لے لیں گے۔ ماسٹر صاحب، آپ کو اللہ کا واسطہ، آئندہ میں اچھی طرح سے پرچہ یاد کر کے آؤں گا، مگر آج میرے ابا کو نہ بتائیں۔ میں مسلسل ماسٹر صاحب التجائیں کر رہا تھا، مگر ان پر میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے ایک لڑکے کو بھیجا کہ جا کر گلشیر کے باپ کو بلاؤ، آج میں اسے مار کھلوا کر ہی رہوں گا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا۔ پہلے تو یہ بالکل ہی نہ پڑھتا تھا، مگر بیچ میں ذرا پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اب پھر سے اس نے وہی وتیرہ بنا لیا ہے۔ ماسٹر صاحب کی بات سن کر ایک لڑکا دوڑتا دوڑتا ہمارے گھر گیا، کیونکہ اسکول گاؤں میں ہی موجود تھا اور گاؤں کے سبھی گھر بھی اسکول کے پاس پاس ہی تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکا ابا کو بلا کر آ گیا۔ ابا بڑی حیرانی سے آ کر ماسٹر صاحب سے پوچھنے لگے کہ ماسٹر صاحب کیا ہوا ہے، پھر سے کیا شکایت ہے اس نالائق کی؟ میں ایک دم سیدھے کھڑا تھا کہ ابھی مجھے مار پڑنی ہے۔ حیدر علی،
تمہارا بیٹا پھر سے پڑھائی چھوڑ بیٹھا ہے، اس کا پرچہ دیکھو، ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا۔ ماسٹر صاحب اب پرچے ابا کو دکھا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ ابھی تو مجھے ایک تھپڑ بھی ابا سے نہ پڑا تھا، مگر مجھے ابا سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت نتیجہ غلط آنے پر مجھے مارتے رہتے۔ میں ان سے اکثر کہتا کہ ابا مجھے کسی کام پر لگا دیں، میری پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر وہ مانتے ہی نہیں۔ کہتے کہ میں تجھے 12ویں پاس کروا کے ہی دم لوں گا، مگر ابھی تو میں 10ویں جماعت میں ہی تھا۔ میں نے 9ویں جماعت کا امتحان بھی بڑی مشکلوں سے پاس کیا تھا، مگر اب 10ویں جماعت کی باتیں میرے پلے نہ پڑتی تھی۔ میں ہر وقت میرا دل چاہتا کہ میں گھر سے کہیں دور بھاگ جاؤں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو ماسٹر صاحب کی باتیں سننے کے بعد ابا کا چہرہ لال بھووں کے جیسے ہو رہا تھا۔ وہ لال آنکھوں سے میری طرف ہی گھورے جا رہے تھے۔ مجھے ان کی آنکھوں سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں جلدی سے بھاگ کر ماسٹر صاحب کے کمرے سے باہر نکل آیا اور بستر اٹھا کر گھر بھاگ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں گھر پر موجود ہوں گا تو اماں کے ہوتے ہوئے ابا مجھے زیادہ نہ مار پائیں گے، مگر یہ میری بھول تھی۔ کچھ ہی دیر میں ابا بھی گھر آ گئے اور آتے ساتھ ہی گھر کو کنڈی لگا دی۔ مجھے ابا سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ آج میرے ساتھ کیا کریں۔ پھر ابا نے آگ جلانے والی لکڑیوں میں سے ایک موٹا سا ڈنڈا نکالا اور میری طرف آنے لگے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے اماں کے پیچھے چھپنے لگا، مگر آج اماں بھی مجھے نہ بچا پائیں اور ابا نے آ کر مجھ پر ڈنڈوں کی برسات کر دی۔ سکینہ تم بھی تو وہیں پر موجود تھی، تم تو جانتی ہو نا ابا نے مجھے اس روز کتنا مارا تھا۔ ابا نے اس بوڑھی عورت یعنی میری پھپھو کو مخاطب کر کے کہا تو وہ بھی اپنا سر ہاں میں ہلا گئی۔ ان کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو موجود تھے۔ پھر ابا آگے کی داستان سنانے لگے۔ میں ابا سے مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا کہ ابا جی مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں آئندہ امتحانات میں اچھے نمبر لاؤں گا اور آپ کو خوش کر دوں گا، مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھے اور مجھ پر لاٹھی برسائے جا رہے تھے۔ اس رات میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں اس گھر میں کبھی نہ لوٹوں گا۔ مجھے انتظار تھا کہ کب سب لوگ سو جائیں اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ جب میں نے دیکھا کہ گھر کے سارے لوگ سو گئے ہیں تو میں وہاں سے نکل آیا۔ میرے پاس اس وقت کچھ نہ تھا، میں بالکل خالی ہاتھ ہی آیا تھا۔ میں پھر سے گجرانوالہ سے لاہور پہنچ گیا۔ میرے پاس تو ٹرین کی ٹکٹ کے پیسے بھی نہ تھے، مگر میں ٹرین میں چھپ کر آیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اتنی زیادہ سختی نہ تھی۔ یہاں پر پہنچ کر میں کئی دن تو گلیوں میں بھٹکتا رہا، کہیں کوئی مزدوری کر لیتا تو کہیں کوئی، مگر کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ آخر میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مگر میں واپس بھی لوٹ سکتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ہوٹل پہ بیٹھے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ پیسے میں نے اپنی محنت اور مزدوری سے کمائے تھے۔ میں کئی دن بٹھے پر کام کرتا رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے پاس اب تھوڑے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ ہوٹل کا مالک میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ بیٹا کہاں کے ہو؟ مجھے یہاں کے تو نہیں لگتے، اور اکیلے کیوں ہو؟ آج کل زمانہ نہیں ہے اکیلے رہنے کا، تم مجھے بتاؤ، اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو میں حل کر دیتا ہوں۔ پہلے تو میں خاموشی سے بیٹھا رہا، مگر پھر میں نے اس آدمی کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا
کہ تم میرے ہوٹل پر مستقل نوکری کرو گے۔ میں نے سوچنا کیا تھا، بلکہ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ آج تک میں ادھر ادھر بھٹکتا ہی رہا تھا۔ اس نے مجھے ہوٹل کے ایک کمرے میں رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی، جہاں 2-3 اور لڑکے بھی رہتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا مگر دیسی ہوٹل تھا۔ میں بھی انہی لڑکوں کے ساتھ وہاں پر رہنے لگا اور محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا چلانے لگا، مگر مجھے کچھ بننا تھا۔ آخر میں کب تک اس ہوٹل پر کام کر سکتا تھا؟ میں نے اس ہوٹل پر 4 سال کام کیا۔ میرا خرچ تو زیادہ نہ تھا، بلکہ ہمارا کھانا پینا بھی ہوٹل سے ہی ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی ساری تنخواہ کے پیسے جمع کیے اور آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول لیا۔ شروع میں تو مجھے کام کی سمجھ ہی نہ آتی تھی، کیونکہ میرے پاس پیسے بہت کم تھے اور کم پیسوں سے کوئی کام شروع نہیں ہوتا۔ مگر آہستہ آہستہ میں اس کام کا عادی ہو گیا۔ اب میرا ہوٹل چلنے لگا تھا۔ میں بھی خوش تھا کہ میں بھی اپنے بل بوتے پر ابا کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ وہ مجھے بیکار انسان سمجھتے تھے کہ اگر میں پڑھ نہ پایا تو میں کچھ نہ کر پاؤں گا۔ میں انہیں ہمیشہ یہی سمجھاتا تھا کہ ابا، ضروری نہیں کہ ہر کوئی پڑھ سکے۔ اگر کسی کا پڑھنے میں دماغ نہیں تو وہ وہی کام کرے جو اس کا اپنا دل کرتا ہے، کیونکہ اگر دل ہی کسی کام میں نہ لگے تو وہ کام نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پڑھائی ہو یا کوئی اور کام۔ میرا ہوٹل دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اب میں اتنی محنت کرنے لگا تھا کہ میں نے اپنے کھانے پینے کا بھی خیال بھلا دیا تھا۔ میں نے نئے پکوان اپنے ہوٹل میں متعارف کروائے۔ میرا ہوٹل اب چل نکلا تھا۔ ہر وقت وہاں پر بھیڑ لگی رہتی، مگر میرے دل کو سکون نہ آتا، کیونکہ میں نے دوبارہ پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہ دیکھا تھا، بلکہ میں تو وہاں واپس جانا ہی نہ چاہتا تھا۔ مگر میرے دل میں ہمیشہ کھسک رہتی۔ مجھے اپنی ماں اور بہنوں کی یاد بہت ستاتی تھی کہ پتہ نہیں وہ اب کتنی بڑی ہو گئی ہوں گی، پتہ نہیں ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہوں گی یا نہیں، اماں کیسی ہوگی، اماں کی طبیعت ٹھیک ہوگی یا نہیں۔ ہر وقت میں یہی باتیں سوچتا رہتا اور پریشان ہوتا رہتا۔ اب میں مالی طور پر تو مستحکم ہو چکا تھا، مگر میرا دل ہر وقت ویران رہتا۔ مجھے ہر وقت گھر والوں کی یاد ستاتی۔ کئی مرتبہ تو میں گھر کے دروازے سے ہی واپس لوٹا، مگر مجھ میں جانے کی ہمت نہ ہوئی، اور میری بدقسمتی کہ مجھے وہاں کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ اب میرے دل میں ایک کھسک سی اٹھنے لگی تھی کہ آخر میں کب تک اپنے گھر والوں سے یوں دور رہوں گا۔ اب تو میں نے کامیابی بھی حاصل کر لی تھی۔ اگر میں گھر جاؤں گا تو ابا بہت خوش ہوں گے، مگر اس دن کا واقعہ میں بھلا نہ سکتا تھا جس دن ابا نے مجھے لاٹھی سے مارا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر اب بھی میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ پھر سے مجھ سے لاٹھی سے مارنے لگیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی زندگی اکیلے ہی گزار دی۔ جب میں اچھا کمانے لگا تو میں اسی ہوٹل کے مالک نے میری اپنی بیٹی سے شادی کروا دی، جہاں میں کام کرتا رہا تھا، مگر انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ نہ بتایا کہ میں ان کے ہاں کام کرتا تھا، کیونکہ وہ میری بے عزتی نہ کروانا چاہتے تھے۔ اب میں مالی طور پر بہت مستحکم ہو چکا تھا، تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ میں پہلے کیا کام کرتا رہا ہوں۔ پھر میری شادی ہوئی تو میں اپنے گھر والوں کو بھولنے لگا، مگر جب تم پیدا ہوئے تو میں بالکل ہی اپنے گھر والوں کو بھول گیا اور اپنی ہی زندگی میں مگن ہو گیا۔ مگر آج تک میرے دل میں ایک کھسک موجود تھی کہ آخر میرے گھر والے کیسے ہوں گے، میرے والدین زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ مگر آج تک مجھ میں ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں واپس ان کی طرف جا سکوں۔ اس لیے میں نے
تم سے یہ بات چھپائی کہ تمہارا کوئی چچا یا پھپھو پھپھی بھی ہے، میں تمہیں ماضی کی تلخیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بچہ مجھے غلط سمجھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے اپنی غلطی بھی محسوس ہوتی کہ اگر میں اس دن گھر چھوڑ کر نہ آتا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتا۔ اسی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے آج تک میں نے تم لوگوں سے یہ سب کچھ چھپایا۔ یہ سب کچھ تو تمہاری ماں بھی نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر ابا خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھیں برسات کا سما پیش کر رہی تھیں۔ ہم تو ان کی بات سن کر ہکا بکا بیٹھے تھے کہ آخر اتنی بڑی حقیقت سے ہم انجان کیسے تھے۔ مگر سکینہ پھوپھو ان کی باتیں سن کر کہنے لگی، بھیا تم تو چلے گئے، مگر تمہارے جانے کے بعد ہمارے اوپر کتنی اذیتیں ٹوٹیں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہارے جانے کے بعد ابا بہت روتے تھے، ہر وقت تمہیں ڈھونڈتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا واپس آ جائے، میں پھر اسے کبھی کچھ نہ کہوں گا۔ بے شک وہ پڑھے لکھے یا نہیں، میں اس کی زندگی میں دخل نہ دوں گا، بس ایک بار وہ لوٹ آئے، مگر تم نہیں آئے۔ یہ دکھ ابا نہ سہ پائے اور اس دنیا سے چل بسے۔ پھر اماں نے ایک ایک کر کے ہم تمام بہن بھائیوں کی شادیاں کر دیں۔ میری شادی بھی لاہور کے ایک دیہاتی علاقے میں ہوئی ہے۔ آج میں اپنے دیور کے گھر آئی ہوئی تھی تو میرا بچہ مجھے تمہارے بیٹے کے ہوٹل پر بٹھا کر چلا گیا کہ وہ ابھی پنچر لگوا کے آ رہا ہے، مگر وہ ابھی تک نہ آیا۔ سکینہ پھپھو کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بات بھی پریشانی کی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا ابھی تک نہ آیا تھا۔ کل کا گیا وہ ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ اب میں اور ابا پولیس اسٹیشن گئے تاکہ اس کی رپورٹ لکھوا سکیں، مگر وہاں پر تو ایک رپورٹ پہلے سے ہی درج تھی۔ وہ رپورٹ اسی لڑکے نے اپنی ماں کی گمشدگی کی درج کروائی تھی۔ وہاں پر اس کا فون نمبر بھی موجود تھا۔ ہم نے فون کر کے اسے بلا لیا تو وہ بھی پولیس اسٹیشن آ گیا۔ ہم نے اسے ساری بات سمجھائی، اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں جب پنچر لگوانے کے لیے گیا تو میرا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور لوگ مجھے ہسپتال لے گئے۔ مجھے صبح ہوش آیا اور میں ہوٹل پر گیا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں وہاں کسی کو نہ جانتا تھا، اس لیے آ کر اماں کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مگر ہمارے بتانے پر وہ بہت خوش ہوا اور ابا نے اسے یہ بھی بتایا کہ بیٹا میں تمہارا ماموں ہوں، تمہاری ماں میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ گیا، اپنی ماں سے گلے لگ کے بہت رویا کہ اماں تم کہاں چلی گئی تھی، میں تمہیں کتنا ڈھونڈتا رہا۔ اور سکینہ پھوپھو بھی اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی کہ بیٹا میں بھی تمہارے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی، مگر اب سب پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ گھر واپس جانے سے پہلے سکینہ پھوپھو اپنے گھر کا پتہ بھی دے گئیں اور سختی سے تاکید کر گئیں کہ ہم ان کے گھر ضرور آئیں۔ ابا نے ان سے اپنی بہن اور بھائی کے بارے میں بھی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بہن کی شادی راول پنڈی میں ہو گئی ہے اور بھائی ابھی تک ابا کے مکان میں ہی رہتا ہے، اور اماں تو آج سے 10 سال پہلے ہی گزر گئی تھی۔ اپنی ماں کی موت کی خبر سن کر ابا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر اب پچھتاوے کے علاوہ وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اتنا بڑا معاملہ جو ہم جانتے ہی نہ تھے وہ آج سلجھ چکا تھا، اور سکینہ پھپھو سے ملنے پر ابا کے دل کو بھی سکون آ گیا تھا۔